وہ عورت آئی حضرت حسن بصری کے پاس، اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد اس عورت نے اپنا جو آنے کا مقصد تھا وہ رکھا کہ حضرت میری ایک جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، کافی ٹائم ہو گیا، وفات پا گئی وہ، اور میرا اس کو دیکھنے بہت ہی زیادہ دل چاہتا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں اسے دیکھ لوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ میرے لیے دعا کر دیں یا مجھے کوئی ایسا راستہ بتا دیں تاکہ میں اپنی جوان بیٹی کو دیکھ سکوں وہ کس حال میں ہے۔ دوستو، پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے نا، جب ان پہ کوئی دقت مصیبت کا سامنا ہوتا یا انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے اور وہاں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ عورت آئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور کہنے لگی، آپ مجھے بتائیں میں اپنی بیٹی کو کیسے دیکھوں تاکہ خواب میں اس کی زیارت ہو جائے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ وظیفہ رات کو پڑھنا، انشاءاللہ تمہیں اس کی زیارت ہو جائے گی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وظیفہ اس عورت کو بتایا، اور بتانے کے بعد وہ عورت اپنے گھر واپس آ گئی۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا، اسے پڑھ کے جب وہ سوئی تو کیا دیکھتی ہے، اس کی بیٹی نظر آ گئی اسے، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو وہ عورت ڈر گئی اور رونے لگی اور بہت خوف زدہ ہوئی۔ وہ حسین جمیل بیٹی جو جوانی میں انتقال کر گئی تھی، جب اس کو خواب میں دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تار کول کا لباس پہنا رکھا ہے۔ تار کول، اللہ اکبر! آپ سوچئے گا، کھولتا ہوا تار کول اگر ایک بوند بھی کسی کے جسم سے ٹچ ہو جائے تو اس جگہ کی کھال کو ادھیڑ دیتا ہے، اور اس لڑکی کو لباس پہنے ہوئے دیکھا، اس عورت کی چیخ نکلی، اور دیکھتی کیا ہے کہ گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے آگ کی، اور پیروں میں آگ کی بیڑیاں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! اس نے خواب میں جب اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھا، وہ بڑی پریشان ہوئی اور بڑی حیران ہوئی، اور صبح کو حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آتی ہے، کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو رات خواب میں دیکھ لیا ہے، اور میں نے اتنی خطرناک حالت میں دیکھا ہے کہ میرا کلیجہ اب بھی منہ کو آتا ہے۔ میں نے اس حالت میں دیکھا ہے اسے کہ وہ تار کول کا لباس پہن رہی تھی، گلے میں جو ہے گردن میں آگ کی زنجیر تھی، اور پیروں میں آگ کی بیڑیاں تھی، اور اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہیں تو آپ بہت غمگین ہوئے، بہت خوف زدہ ہوئے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر! کچھ عرصے بعد حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ وہی جوان بیٹی جنت میں ٹہل رہی ہے۔ آپ نے ایک لڑکی کو جو جوان تھی اسے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، اور اس کے سر پہ تاج رکھا ہوا تھا، تو آپ بہت خوش ہوئے کہ یہ لڑکی کون ہے قسمت والی۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ حضور آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں کون ہوں؟ کہا کون ہو تم؟ کہا میں وہی لڑکی ہوں، چند دن پہلے میری والدہ، میری ماں آپ کے پاس آئی تھی، اور اس نے مجھے تارکول کے لباس میں دیکھا تھا، اور اس نے مجھے آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا، اور مجھ پہ عذاب نازل ہو رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام تجھے کیسے نواز دیا؟ اس انعام سے تجھ پہ جب عذاب ہو رہا تھا تو آخر تجھے جنت کے باغوں میں ٹہلنے کی اجازت کیسے مل گئی؟
تیرے سر پہ یہ تاج کیسا ہے، اس کی وجہ بتا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے سرکار مجھ پر بھی اور مجھ جیسے 5 لوگوں پر قبرستان میں بہت خطرناک عذاب ہو رہا تھا، بہت خطرناک عذاب ہو رہا تھا، لیکن وہاں سے ایک انسان کا گزر ہوا قبرستان سے، اور جب قبرستان سے ایک انسان کا گزر ہوتا ہے تو اس نے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھ کر قبرستان والوں کو اس کا ثواب بخش۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ حضور جب اس انسان نے درود شریف پڑھ کے قبر والوں کو ثواب بخشا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے جتنے بھی قبرستان کے لوگوں پہ عذاب ہو رہا تھا سب کو اس سے آزادی عطا فرما دی، اور سب کو جنتی باغات دے دیے، اور سب کو جنت میں عالیشان محل دے دیے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سر پہ تاج رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہم قبرستان والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لوگوں جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے بخشنے سے قبر والوں سے عذاب اٹھ سکتا ہے تو جو انسان اپنی پوری عمر درود پاک پڑھنے میں گزار دے، جو انسان شب و روز درود پاک پڑھ رہا ہو، جو انسان ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھتا ہو، جو انسان چلتے پھرتے درود پاک پڑھتا ہو، جو انسان سوتے وقت درود پاک پڑھتا ہو، جو انسان دن میں کئی مرتبہ درود پاک پڑھتا ہو، سوچئے گا کیا اس پہ قبر میں عذاب ہو سکتا ہے؟ کیا میدان محشر میں وہ نبی کی شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت یہی ہے کہ جو درود پاک پڑھے گا اور کثرت کے ساتھ پڑھے گا، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ دوستو درود پاک کی بہت فضیلت ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور وہ احکام شریعہ کا پابند ہو، درود پاک پڑھتا ہوا ہو، تو انشاءاللہ نبی کی شفاعت سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیری قدرت کی کس کو ملی ہے۔ میرے دوستو تو درود پاک کثرت سے پڑھو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔